السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز۔ میں ہوں عمران یوسف۔ نظر جان چکے ہیں بلیٹن کے آغاز میں خبر یہ ہے کہ ایران میں قتل ہونے والے 8 پاکستانی شہریوں کی میتیں ان کے آبائی علاقوں میں پہنچا دی گئی ہیں۔ علاقے میں کوہرام مچ گیا، لواحقین غم سے نڈال ہو گئے۔ میتیں خصوصی طیارے کے ذریعے ایران سے بہاولپور ایئرپورٹ پر منتقل کی گئی ہیں۔ 5 افراد کا تعلق خانقاہ شریف، 2 کا احمد پور شرقیہ اور 1 مسافر خانہ کار رہائشی تھا۔ خانقاہ شریف سے تعلق رکھنے والے 4 مقتولین کی نماز جنازہ صبح 9 بجے ادا کی جائے گی۔ ایران کے شہر سیستان میں 8 پاکستانی مزدوروں کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا۔ ایران میں قتل ہونے والے 8 پاکستانی شہریوں کی میتیں ان کے آبائی علاقوں میں پہنچا دی گئی ہیں۔ علاقے میں کوہرام مچ گیا، لواحقین غم سے نڈال ہو گئے۔ میتیں خصوصی طیارے کے ذریعے ایران سے بہاولپور ایئرپورٹ پر منتقل کی گئی ہیں۔ ادھر حیدرآباد کے نواحی علاقے میں سی ٹی ڈی اور دہشت گردوں میں مبینہ مقابلہ ہوا۔ فائرنگ کے تبادلے کے بعد دہشت گرد فرار ہو گئے۔ دہشت گردوں کے ٹھکانے سے دستی بم، بارودی مواد برآمد ہوا۔ دہشت گردوں سے ملنے والے اسلحے اور ڈیٹونیٹر 6 پیٹرل بم برآمد ہوئے۔ سی ٹی ڈی کا جام شروع کے ضلع لونی کوٹ کے علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ ترجمان سی ٹی ڈی خبر یہ ہے کہ حیدرآباد کے نواحی علاقے میں سی ٹی ڈی اور دہشت گردوں میں مبینہ مقابلہ ہوا۔ کراچی میں رات گئے جرائم کی مختلف وارداتیں۔ سپر ہائی وے پر ٹرالر کی ٹکر سے راہگیر جاں بحق ہو گیا۔ لاش کو عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ لیاری مرزا آدم خان روڈ پر مبینہ پولیس مقابلہ ہوا۔ ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا، جبکہ شاہراہ نور جہان کی حدود میں پولیس کا اسٹریٹ کرمنلز کے ساتھ بھی مقابلہ ہوا۔ 1 زخمی سمیت 3 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ ملزمان کے قبضے سے اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد ہوئی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے آئی آر ایس کو ہارورڈ یونیورسٹی کا ٹیکس استثنا ختم کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ صدر ٹرمپ ہارورڈ یونیورسٹی کی $2 ارب سے زائد وفاقی گرانٹ منجمد کر چکے ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی نے انتظامی امور میں ٹرمپ انتظامیہ کے احکامات ماننے سے انکار کیا تھا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے آئی آر ایس کو ہارورڈ یونیورسٹی کا ٹیکس استثنا ختم کرنے کا حکم دے دیا۔ صدر ٹرمپ ہارورڈ یونیورسٹی کی $2 ارب سے زائد وفاقی گرانٹ منجمد کر چکے ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی نے انتظامی امور میں ٹرمپ انتظامیہ کے احکامات ماننے سے انکار کیا تھا۔ ایران کی امریکہ کے ساتھ ڈیل کی امید ہے۔ امریکہ کے ساتھ ایران کے مذاکرات مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ بات چیت میں اہم نکات زیر غور ہیں۔ ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات اور معاہدے کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ایرانی صدر کی کابینہ کے اجلاس کے دوران یہ گفتگو ہوئی۔ ایران کی امریکہ کے ساتھ ڈیل کی امید ہے۔ امریکہ کے ساتھ ایران کے مذاکرات مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ بات چیت میں اہم نکات زیر غور ہیں، جبکہ ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات اور معاہدے کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ایرانی صدر کی کابینہ کے اجلاس کے دوران گفتگو۔ ناظرین، پاکستان میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس کے انعقاد کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے PIMEC 2025 کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا پہلا اجلاس کراچی میں منعقد ہوا۔ اجلاس کا مقصد پاکستان کے اس بڑے ایونٹ کو بین الاقوامی معیار کے مطابق منعقد کرنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو یکجا کرنا تھا۔ پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس 2 سال بعد ہونے جا رہی ہے، جس میں قومی اور بین الاقوامی سمندری صنعت کی جدید ترین ٹیکنالوجی کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ نمائش میں بین الاقوامی کاروباری افراد، R&D ماہرین، ماحولیاتی ماہرین اور اعلیٰ سطح کے پالیسی ساز باہمی تعاون کو فروغ دینے کے لیے معاملات کا تبادلہ کریں گے۔ اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وائس ایڈمرل محمد فیصل عباسی کا یہ کہنا تھا کہ PIMEC کی میزبانی کا مقصد پاکستان میں میری ٹائم سیکٹر کی صلاحیت کو فروغ دینا اور بلیو اکانومی کے فوائد کے لیے سرمایہ کاری میں مدد کرنا ہے۔ اجلاس میں وفاق اور سندھ حکومت کے مختلف محکموں کے سینئر نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ NA 213 عمرکوٹ میں ضمنی الیکشن آج ہوں گے۔ پولنگ صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے سے جاری رہے گی۔ پیپلز پارٹی کی صبا تالپر اور اپوزیشن کے مشترکہ امیدوار لال چند مالہی میں کڑا مقابلہ متوقع ہے۔ نشست پیپلز پارٹی کے نواب یوسف تالپر کے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھی۔ حلقے میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 6,08,997 ہے۔ PTI، GDA، JUI، جماعت اسلامی سمیت 18 امیدوار میدان میں ہیں۔
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ओवरसीज पाकिस्तानीज कन्वेंशन से पुरजोश और वलवला अंगेज खिताब में यह कहना था कि मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल की जानिब बढ़ने से नहीं रोक सकते। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलोचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आर्मी चीफ ने अपने खिताब में कहा, ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले जान लें कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। जब तक इस मुल्क के गयूर अवाम मफाद पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों में जो बगावत को हवा देता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। आर्मी चीफ ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के किरदार को दिल खोल कर सराहा। उनका ये कहना था कि आप सिर्फ पाकिस्तान के सफ़ीर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की वो रोशनी है जो पूरे अक़वाम आलम को रोशन करती है। I'm really humbled to see these sentiments that you have shown towards the armed forces, and I'm extremely grateful to each one of you for these sentiments and for these emotions that you have for us. Our sentiments and emotions for you, they're even stronger. You're not only the ambassadors of Pakistan, you're of course the warriors, the soldiers of Pakistan. हमारे beloved जो overseas हैं, because आप एक different तहजीब में रहते हैं. Don't you ever forget that you belong to a superior ideology, a superior culture. कहाँ जाता है कि जी, there's a brain drain which is taking place in Pakistan. Oh come on, is it this the brain drain? Is it not the brain gain which has taken place? That we have sent such fantastic ambassadors abroad that you are representing our country in every nook and corner of the world. Is this the brain drain? And if this is the brain drain, then we would like to continue with this brain drain for an indefinite period of time. Terrorism which is taking place in the country, and the people say, and the people they are mostly propagating, that with this kind of security situation there won't be any investment coming to Pakistan. Well, to them, they must hear me very clearly now. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती. Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. मुल्क के सिक्योरिटी के इदारों को, those that who are sacrificing their lives on daily basis for your safety and security and for the well-being and defense of the country, जो उनको belittle करता है, he is actually friend of enemy and he is enemy of Pakistan. Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein, it is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. To the Muslims of the Gaza also, every kind of support that has been extended, and it is Pakistan, in the strongest possible words have been used by Pakistan for the Muslims of the Gaza and Palestine. इकबाल ने भी कहा था ना, अपनी मिल्लत पर क़ियास अक़वाम मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का हाथ थामा। IMF प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान ने मदद की। चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त हैं। पाकिस्तान सबका साझा है। चारों अकाइयों को मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तानी तलबा को स्कॉलरशिप फराहम करने पर चीन की हुकूमत के मशकूर हैं। पाकिस्तान चीन से आला तलीम हासिल करने वाले तलबा के तजुर्बात से इस्तिफादा करेगा। चीन की ज़रई यूनिवर्सिटी में होने वाली रिसर्च ने बेहद मुतासिर किया। चीन बहुत एक बरादर मुल्क है, इंतहाई काबिल एतमाद। अहम मौक़ों के ऊपर, नाजुक मोड़ों के ऊपर चीन ने हमेशा
پاکستان کا ہاتھ تھاما. ابھی یہ جو IMF کا پروگرام جو ہوا ہے اس میں چین کی باقی برادر ممالک کے مقابلے میں بہت لازوال کنٹریبیوشن ہے چین کی. برے وقت کے ساتھیوں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. چین پاکستان کا برے وقت کا ساتھی ہے. سعودی عربیہ، UAE، قطر، یہ کویت، یہ ہمارے بہت بہترین دوست ہیں. پاکستان ہم سب کا سانجھا ملک ہے. جب تک کہ یہ چاروں جو اکائیاں مل کر ہم محنت نہیں کریں گے، کوشش نہیں کریں گے، تو پاکستان کا جو اصل مقصد جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا. تھینکس ٹو مائی ویری ڈیئر فرینڈ پریزیڈنٹ شی and the government of China for facilitating this great trip to China by Pakistani graduates. When we visited this university, I was wonderstruck. The research and development work over there was of highest quality. غزہ میں اسرائیلی بربریت کے خلاف تاجر برادری کا آج ہڑتال کا اعلان. ہالوڈ، انارکلی بازار، اردو بازار، اعظم مارکیٹ اور اندرون شہر کی مارکیٹیں بند رہیں گی. بادامی باغ، آٹو پارٹس کی مارکیٹس آج معمول کے مطابق کھلی رہیں گی. غزہ میں اسرائیلی بربریت کے خلاف تاجر برادری کا آج ہڑتال کا اعلان ہے. خبر یہ ہے کہ غزہ میں اسرائیلی بربریت کے خلاف تاجر برادری کا آج ہڑتال کا اعلان. ہالوڈ، انارکلی بازار، اردو بازار، اعظم مارکیٹ اور اندرون شہر کی مارکیٹیں بند رہیں گی.